دوستوں، رمضان کریم کا آغاز ہونے کو ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں یہ ویڈیو دیکھی تو ہم جانتے ہیں کہ اس رمضان بھی اس طرح کے کئی نمونے دیکھنے کو ملیں گے، اور ساتھ ہی میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ مذاق جو ہو رہا ہے، اس کا درد کہیں نہ کہیں ہر درد مند کے دل میں ہے، میرے بھی دل میں ہے اور آپ کے دل میں بھی ہے۔ اس لیے میں آپ کو صرف ایک اسکیل دینا چاہتا ہوں، جس اسکیل کے ذریعے آپ کسی بھی قاری یا حافظ صاحب کی تراویح کی اسپیڈ کو ناپ سکتے ہیں، ماپ سکتے ہیں کہ ان کی اسپیڈ کہاں تک درست ہے، کہاں تک نہیں ان کی نماز ہوگی یا نہیں۔ تو اس اسکیل کو تجوید کہتے ہیں، اور یہ اسکیل میں آپ کو اپنی جانب سے نہیں دے رہا، بلکہ حضرت مولانا قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تسہیل التجوید سے دے رہا ہوں۔ وہ اپنی کتاب تسہیل التجوید کے بالکل آغاز میں صفحہ نمبر 3 پر غالباً فرماتے ہیں کہ تجوید لغت میں یعنی ڈکشنری میں تجوید کے معنی ہیں خوبصورتی پیدا کرنا، اور اصطلاح میں یعنی ٹرمینولوجی میں اصل تعریف یہ ہے کہ ٹرمینولوجی میں تجوید کہتے ہیں ہر حرف کو اس کے مخرج سے یعنی منہ کے جس حصے سے منہ نکلتا ہے وہیں سے نکالنا، اور تمام صفات کے ساتھ نکالنا، یعنی اس حرف کے منہ سے باہر آتے وقت پڑھنے والے کی آواز میں جو زیر و بم، جو اتار چڑھاؤ مطلوب ہے، اسی کے ساتھ نکالنے کو۔ آگے صفحہ نمبر 4 پر قاری مولانا سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تجوید کے خلاف قرآن پڑھنے کو لحن کہتے ہیں، اور لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کیا ہے؟ لحن جلی کہہ رہے ہیں کہ لحن جلی کہتے ہیں حرف کے مخرج کی رعایت نہ کرنا، جیسے ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دیا جائے، مثلاً ہا کی جگہ ہا، سین کی جگہ فا، جیم کی جگہ زا، صاد کی جگہ سین، ضاد کی جگہ ضو، عین کی جگہ حمزہ پڑھ دیا وغیرہ۔ صفات لازمہ میں غلطی کرنا، کسی حرکت کو گھٹا کر یا بڑھا کر پڑھنا۔ آگے آ جائیے لحن خفی پر، کہہ رہے ہیں لحن خفی کہتے ہیں حرف کے صفات محسنہ میں غلطی کرنا، جیسے پر پڑھنے کی جگہ باریک پڑھنا یا باریک پڑھنے کی جگہ پر پڑھ دینا وغیرہ۔ اب سب سے امپورٹنٹ اور سب سے لاسٹ عبارت یہ ہے کہ لحن جلی حرام ہے، بعض جگہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں اور نماز جاتی رہتی ہے یعنی ختم ہو جاتی ہے۔ لحن خفی مکروہ ہے مگر بچنا اس سے بھی چاہیے۔ اب ہم امید کرتے ہیں یہ اسکیل جو آپ ملا ہے جسے تجوید کہتے ہیں، اس اسکیل کے ذریعے آپ کسی بھی امام صاحب کی تراویح کی اسپیڈ کو ناپ سکتے ہیں اور اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس اسپیڈ میں یہ حضرت تراویح پڑھا رہے ہیں اس اسپیڈ میں ہا کا نکالنا، صاد کا نکالنا، ضو کا نکالنا، عین کا نکالنا ممکن ہے یا نہیں۔